عبداللہ کا سعودیہ میں بہت بڑا بزنس تھا اور ایک دن وہ بیمار ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا کینسر آخری مراحل میں ہے۔ یہ سن کر تو عبداللہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ باقی کے دن پاکستان گزارنے آ گیا اور اپنی ساری جائیداد وہ بیٹوں کے نام کرنے گیا تو راستے میں ایک فقیر بولا کہ اپنی زندگی چاہتے ہو تو سارے پیسے مدرسے کے بچوں میں بانٹ دو۔ تو عبداللہ اسے پاگل سمجھ کر گھر لوٹا تو بچے بہت خوش تھے کہ ابا کے مرنے کے بعد جائیداد ہمیں ملنے والی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عبداللہ نے دل برداشتہ ہو کر ساری جائیداد مدرسے کے بچوں کو دے دی اور خود بھی ان کے ساتھ رہنے لگا۔ تو کافی عرصہ گزر گیا تو عبداللہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے رپورٹ کروائی تو ارے کچھ نہیں بیٹا، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، پتہ نہیں یہ موسمی بخار ہے یا کیا۔ کچھ تو سعودیہ کے حالات بھی کافی بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بے موسمی بارشیں اور طوفانوں نے تو شاید میری صحت پر کچھ زیادہ ہی اثر کر دیا ہے۔ اتنی دوائیاں کھا چکا ہوں مگر مجال ہے جو مجھے اس بخار سے آرام آیا ہو۔ اندر ہی اندر جسم ہر وقت درد کرتا رہتا ہے۔ عبداللہ نیم دراز بیڈ پر بیٹھا اپنے ماتھے کو سہلاتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے سلیم سے بات کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ سلیم بار بار اپنے والد سے یہ کہہ رہا تھا کہ ابا جی اپنا مکمل چیک اپ کروائیں یا پھر مجھے اپنے پاس بلا لیں تاکہ میں آپ کی صحت کا خیال رکھ سکوں۔ آپ سعودیہ میں اکیلے ہیں، کہیں آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو کیا ہوگا؟ مگر یہ سن کر عبداللہ کہنے لگا کہ فکر مت کرو، تم وہاں پر سارے معاملات سنبھالو اور اپنا اور اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھو۔ یہاں پر نوکر چاکر ہیں، میرا خیال رکھ رہے ہیں۔ یوں ہی بات کرنے کے بعد عبداللہ نے فون بند کر دیا تھا اور ایک گہری سانس خارج کر کے آنکھیں موند چکا تھا۔ کتنا سکون تھا ان کی زندگی میں۔ ایک وہ وقت تھا جب ان کے پاس 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ جب وہ سعودیہ آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کچھ کھا پی سکتے، یہاں تک کہ سڑک کنارے ایک بھکاری کے پاس ایک سوکھی روٹی دیکھی تو ان کے منہ میں پانی آ چکا تھا۔ عبداللہ کی بھوک کی یہ حالت تھی کہ اس سے رہا نہ گیا اور آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس بھکاری کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ انتہائی التجائیہ لہجے میں کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، میں پاکستان سے آیا ہوں، میری یہاں پر نوکری نہیں لگ رہی، اگر ہو سکے تو تم مجھے اپنی تھوڑی بہت روٹی کھانے کو دے سکتے ہو، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ 3 دن سے بھوکا ہوں، اب تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا معدہ ہی مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اس بھکاری نے ایک نظر عبداللہ پر ڈالی اور پھر آنکھوں میں چمک کے ساتھ لبوں پر ہنسی پھیلی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی روٹی کا آدھا حصہ عبداللہ کو دے دیا اور کہنے لگا کہ جا، کیا یاد کرے گا، تو ایک فقیر سے روٹی مانگ رہا ہے، خدا تجھے دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے، تو محلوں میں راج کرے راج۔ یہ فقیر اتنا کہہ کر روٹی دے کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور عبداللہ اس قدر بھوکا تھا کہ وہ سوکھی ہوئی روٹی بھی اسے منو سلوا کا مزہ دے رہی تھی۔ روٹی کھا کر جیسے ہی وہ اٹھا تھا تو اسے ایک شخص مل گیا تھا جسے ملازم کی ضرورت تھی، اور یوں بلندی کی جانب منزلیں طے کرتے ہوئے عبداللہ جس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ سعودیہ میں اس کا اپنا کاروبار تھا، یہاں پر اس کا اپنا گھر تھا اور وہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ کئی بار وہ اپنے بچوں کو بھی یہاں پر لا چکا تھا۔ پاکستان میں بھی اس کے اپنے کاروبار تھے اور وہاں پر بھی گاڑیاں بنگلے الگ بنے ہوئے تھے۔ اس کی زندگی تو پرسکون ہو چکی تھی مگر پچھلے کئی ماہ سے اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ کچھ تو سعودیہ کا ماحول بھی کافی بدل رہا تھا، بے موسمی بارشوں نے تو سعودیہ کے ویران بنجر پہاڑوں کو بھی سبزہ بخش دیا تھا۔ صرف ہوا کا دباؤ ماحول پر نہیں تھا بلکہ انسانی زندگی پر بھی ہوا تھا۔ یہ سوچ کر عبداللہ ڈاکٹروں سے بغیر ٹیسٹ کروائے ہی بخار سر درد کی دوائی لیتا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ موسمی بیماری کی وجہ سے میری یہ حالت ہو رہی ہو۔ ایک مرتبہ یوں ہی وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ایک عربی شیخ سے کسی ضروری معاملے پر بات کر رہا تھا کہ اچانک اس کے ناک سے خون آنے لگا۔ خون کے قطرے اس کے ناک سے گر کر زمین پر گرے تھے تو عبداللہ چونکا تھا۔ فوراً اس نے ٹیشو سے اپنا ناک ڈھکا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا مگر جیسے ہی 2 قدم وہ چلا تو چکرا کر گر چکا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ اس کے پاس ڈاکٹر کھڑے تھے جو اس کے کئی ٹیسٹ کروا رہے تھے۔ اس کی یہ حالت آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو سچ مچ پریشان ہی ہو کر رہ گیا تھا کہ کہیں اسے کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے۔ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے تھے کہ جب رپورٹس آئیں اور ڈاکٹر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ عبداللہ آپ کو کینسر ہو چکا ہے، یہ ساری علامات جو آپ کئی ماہ سے دیکھ رہے ہیں وہ دراصل کینسر کی ہی تھیں۔ یہ سن کر عبداللہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، وہ ہڑبڑا چکا تھا، چہرے پر تو جیسے زردی سی پھیل چکی تھی۔ فوراً کہنے لگا کہ اچھا تو آپ میرا علاج کریں نا، میں ٹھیک تو ہو جاؤں گا نا۔ یہ سن کے ڈاکٹر نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ تبھی کہتے ہیں کہ ذرا سی بھی بیماری تول پکڑے تو فوراً ٹیسٹ کروائیں۔
اپنا بر وقت علاج کروائیں۔ مگر عبداللہ صاحب، آپ کاموں میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ آپ کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ آپ کا کینسر لاسٹ سٹیج کا ہے، اور لاسٹ سٹیج کا کینسر کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہاں، ہم آپ کو دوائیاں دے دیں گے، مگر یہ بات سچ ہے کہ آپ چند ماہ تک زندہ رہ پائیں گے۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ خدا کی مرضی۔ یہ سن کر تو عبداللہ انتہائی دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے ڈاکٹر کی ہدایت سنی اور پھر دوائیوں کا انبار لے کر گھر چلایا۔ وہ آنکھیں موند کر بیٹھ چکا تھا۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکل کر فرش پر گرنے لگے تھے۔ اس نے تو کئی سپنے سجا رکھے تھے، 2 ہی بیٹے تھے اس کے، اور ابھی تک اس نے اپنے بیٹوں کی خوشیاں تک نہیں دیکھی تھیں۔ وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ چند ماہ بعد جائے گا اور اپنے بچوں کی بڑی ہی دھوم دھام سے شادی کروائے گا۔ مگر یہ کیا ہو چکا تھا؟ اس کی تو بیوی بھی موجود نہیں رہی تھی، وہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ مگر اب آخر اس کے بعد اس کے بیٹوں کا کیا بنتا؟ اس کے بیٹے تو اس پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ یوں ہی بیٹھا رو رہا تھا کہ جب موبائل پر گھنٹی بجی تھی تو چھوٹے بیٹے کا فون تھا۔ عبداللہ سے تو فون ہی نہ اٹھایا گیا۔ اگر بیٹے سے بات کرتا تو اپنے آنسو کیسے روک پاتا؟ اس میں تو ہمت ہی نہ تھی کہ اپنے بیٹوں سے بات کر کے انہیں بتائے کہ اسے اتنی بڑی موذی بیماری لگ چکی ہے۔ پھر بھی جب بار بار بیٹے نے کال کی تو اس نے بڑی ہمت جمع کر کے اپنی آنکھوں میں آنسوں کو صاف کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ بیٹے اس سے پورے دن کی مصروفیات کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور پھر کہنے لگے کہ ابا، مجھے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ دراصل ہم سبھی دوست گھومنے پھرنے کے لیے پاکستان کے مختلف سیاحی علاقوں میں جا رہے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے پھر پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کر عبداللہ نے کہا کہ بیٹا، جتنا دل چاہے لے جاؤ، سب کچھ تم لوگوں کا ہی تو ہے، میں نے سب کچھ تم لوگوں کے لیے ہی تو کمایا ہے۔ یہ سن کر چھوٹا بیٹا تو مسکرا اٹھا تھا۔ ابا کا شکریہ ادا کرتا فوراً فون کاٹ گیا، اور عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ اندر ہی اندر پرسکون تھا کہ خدا نے اسے اتنا عطا کر دیا ہے کہ اس کی 7 نسلیں بھی آرام سے کھا سکیں گی۔ اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ اگر وہ ساری زندگی بیٹھ کر بھی کھائیں تو پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہی سوچ کر عبداللہ کو اطمینان تھا کہ اب تو موت بھی آ جائے تو کوئی غم نہیں۔ ڈاکٹر تو صاف جواب دے چکے تھے کہ اب اس کا علاج ناممکن ہے، بس دعا ہی ہے جو اس کی قسمت بدل سکتی ہے۔ وہ زندگی کے آخری لمحات اپنے بیٹوں کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ ہمیشہ پیسوں کے چکر میں وہ ان سے دور رہا۔ یہی سوچ کر اس نے ایک روز اپنے بڑے بیٹے کو فون کیا، اور پھر فون پر بڑی ہمت جمع کر کے بتا دیا کہ بیٹا، مجھے کینسر ہے، لاسٹ سٹیج کا، اور میں تھوڑے دن کا مہمان ہوں۔ بہت جلد خدا مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ یہ سن کر تو بڑے بیٹے کو چپ سی لگ چکی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابا کو اتنی بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ بیٹوں کو روتا دیکھ کر عبداللہ نے یہی کہا کہ دیکھو بیٹا، میری موت ایسے ہی لکھی ہوگی، مگر تم لوگ اپنے آگے کی زندگی کی فکر کرو۔ میں وہاں آ کر تم لوگوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس جائیداد کو تم لوگوں کے نام کر دوں، تم دونوں بھائیوں کے بیچ برابر کا بانٹ دوں، اور پھر اپنی زندگی کے آخری لمحات تم دونوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزاروں۔ یہ سن کر دونوں بیٹے ہی رو پڑے تھے۔ کہنے لگے کہ ابا، آپ جلد از جلد واپس پاکستان آ جائیں، ہمیں آپ کا انتظار ہے، بس آپ یہاں ہماری نظروں کے سامنے آئے تاکہ ہمیں بھی سکون ہو۔ عبداللہ بھی اپنے بچوں کی بات سن کر جذباتی ہو چکا تھا۔ فوراً تمام تیاریاں مکمل کیں اور جلدی پاکستان جانے کے لیے نکل گیا۔ اس نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ پاکستان آ چکا ہے، بلکہ یہی سوچا تھا کہ اپنے بچوں کو سرپرائز دوں گا۔ وہ اچانک ہی پاکستان پہنچا تھا۔ وہ اتنے سالوں بعد پاکستان آ رہا تھا، اپنے بچوں کے چہروں پر اپنے لیے خوشی دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس بات سے انجان تھا کہ گھر جا کر اسے کتنا بڑا صدمہ پہنچنے والا ہے۔ وہ اپنا سامان اٹھائے جیسے ہی اپنی منگوائی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھنے لگا کہ اچانک ایک فقیر اس کے پاس چلا آیا۔ فقیر ہاتھ پھیلا کر اسے پیسے مانگنے لگا، کہنے لگا کہ خدا تمہیں دن دگنی رات چگنی ترقی دے، یوں ہی صحت و سلامت رہو، میرے ہاتھ پر کچھ روپے رکھ دو، خدا تمہاری مشکلات کو دور کرے گا۔ جب عبداللہ نے یہ سنا تو چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اپنی جیب سے 500 روپے نکال کر اس فقیر کے ہاتھ پر رکھے، اور کہنے لگا کہ بابا، میں تو بس اپنی زندگی کے آخری دن ہی جی رہا ہوں، بس یہی دعا کرو کہ میرے بچے کبھی بھی زندگی میں اداس نہ ہوں، بلکہ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں۔ یہ سن کر فقیر نے بغور عبداللہ کو سرتا پیر دیکھا، پھر کہنے لگا کہ نہیں نہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ خدا تو کن کہہ کر پوری کائنات کی تخلیق کر سکتا ہے۔ چاہے جتنی بھی سخت سے سخت بیماری ہو، تم اپنے رب کے نام پر خرچ کرو، رب کی رضا میں راضی رہو، دیکھنا تمہاری ہر بیماری ٹل جائے گی۔
یہ سن کر عبداللہ کہنے لگا کہ بیماری تو رب کی طرف سے ہی آتی ہے، اب لگ گئی ہے تو سوائے صبر کے اور دعا کے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ فقیر فوراً کہنے لگا کہ نہیں نہیں، اگر تم اپنی جائیداد مدرسے میں دے دو تو دیکھنا خدا تمہاری زندگی بخش دے گا۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں کے نام کرنے کی بجائے مدرسے کے بچوں کے نام کر دو، دیکھنا تم دن دگنی رات چگنی ترقی کرو گے اور کوئی بیماری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ وہ فقیر اس قدر بلند آواز میں بولا تھا کہ عبداللہ حیرت سے اس فقیر کو دیکھنے لگا، پھر چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہنے لگا کہ جا بابا معاف کر دے، دیا تو ہے 500 روپیہ، اب کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے؟ ساری زندگی کما کما کر میں نے اپنے بچوں کے لیے اتنا سب کچھ اکٹھا کیا اور تو کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ مدرسے کے بچوں کے نام کر دوں۔ اتنا کہہ کر عبداللہ وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا، جبکہ وہ فقیر یوں ہی گہری سانس خارج کر کے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان تھا، جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد عبداللہ اپنے گھر پہنچا تھا۔ گھر کے دروازے کے باہر پہنچ کر اس نے اپنا سامان گاڑی سے اتارا اور دروازے پر دستک دینا چاہی، مگر دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ یوں ہی بغیر بتائے اندر جاؤں گا تو بچے اچانک مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو گھر مکمل طور پر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ خاموشی اور سناٹا تو عبداللہ اب دور کرنا چاہتا تھا اپنے بچوں کی شادی کر کے۔ آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو لیے وہ بیگ کو ایک جانب کو رکھتا بغیر چاہ پیدا کیے چلتا ہوا لاؤنج میں آیا تھا کہ تبھی سے گھر سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ فلک شگاف کہہ کے اور آوازیں سن کر تو ایک پل کو عبداللہ کے قدم رکے تھے۔ آخر یہ کون تھا جو اس کے گھر میں اس قدر بلند کہکے لگاتے ہوئے ہنس رہا تھا؟ یہ آواز تو اس کے بچوں کی نہ تھی۔ اسے تو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں وہ کسی اور کے گھر میں ہی داخل تو نہیں ہو گیا، مگر یہ گھر تو اس کا اپنا ہی تھا۔ اس قدر بلند کہکے تو ہرگز مہذب نہ تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھا تو اس کے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکلی تھی، کیونکہ سامنے ہی اس کے دونوں بیٹے بیٹھے تھے اور ساتھ ہی کئی دوست، اور جس طرح کی حالت میں وہ بیٹھے تھے عبداللہ کا تو جیسے وجود لرز چکا تھا۔ طبیعت اس کی خیر پہلے ہی بےحد خراب تھی۔ اس وقت وہاں پر 7-8 لڑکے موجود تھے اور ساتھ ہی پورے گھر کا بکھیڑا کیے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے سیاہ کانچ کی کئی بوتلیں کھلی پڑی تھیں، کوئی تو فرش پر ٹوٹ کر گری پڑی تھی، کانچ بکھرا ہوا تھا اور سامنے ہی پیزا اور سٹیم روسٹ مرغی میز پر پڑی تھی۔ ہاتھ میں سگریٹ تھے اور گلاس میں شراب پڑی تھی۔ وہ لوگ سگریٹ بھی پی رہے تھے، شراب بھی ساتھ ساتھ پی رہے تھے اور ساتھ کھا بھی رہے تھے۔ سبھی کہکے لگا کر باتیں کر رہے تھے اور بات کا جو موضوع تھا عبداللہ تو شرم سے پانی پانی ہو چکا تھا۔ ان کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ گزشتہ رات وہ لوگ اس گھر میں ایک لڑکی کو بھی لے کر آئے ہیں۔ اس گھر میں ایک بڑی عمر کی ملازمہ تھی، شگفتہ خاتون جن کا نام تھا۔ وہ کچن میں ایک جانب کو بیٹھی ہوئی پرسوچ سی باہر لڑکوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح موجود تھی۔ جب عبداللہ کے بڑے بیٹے نے آواز دی کہ آ کر یہ کچرا صاف کرو تو وہ سہم سی چکی تھی۔ کہنے لگی کہ بیٹا آپ اس کمرے کو خالی کر دو، میں صاف صفائی کر دیتی ہوں۔ مگر وہ لوگ کہنے لگے کہ اب تو ہم پر حکم چلائے گی؟ ارے تو ہوتی کون ہے ہم سے کہنے والی؟ ارے اس گھر کے اور اس پوری جائیداد کے ہونے والے مالک ہیں ہم۔ جلدی ہمارا بڈھا باپ قبر میں اترنے والا ہے اور اس کے بعد تو یہ عیاشیاں دیکھنا کیسے عروج پر پہنچتی ہیں۔ یہ سن کر اس کے باقی دوست بھی سگریٹ پھونکتے ہوئے ہنسے تھے۔ کہنے لگے کہ یار کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے، ہمارا بھی تو حصہ پھر بنتا ہے نا، آخر تم لوگوں کو اتنی مہنگی مہنگی نشہ اور چیزیں لا کر دیتے ہیں، تجھے وہ بھی امپورٹڈ۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ ہاں یار تو فکر ہی نہ کر، بھلے ہی اپنا بوریا بستر لے کر تم سب یہی شفٹ ہو جانا، خوب عیاشی کریں گے اس پیسے پر۔ یہ سن کر تو عبداللہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی اولاد ہے۔ فون پر کس طرح معصوم بنے ہوتے تھے، ان کے منہ میں تو گویا زبان ہی نہ ہو، اور کس طرح یہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بیٹے اس قدر بھی بدل سکتے تھے اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تو خود باہر تھا، اس کی بیوی بھی کئی سال پہلے وفات پا چکی تھی، اور یوں اس کے بچے اس طرح اچانک بھٹک جائیں گے، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ڈرتے ڈرتے کام والی شگفتہ بیگم وہاں سے کچرا سمیٹنے لگیں، مگر اسے بھی طنز اور غلط الفاظ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے وہ کچرا سمیٹتی وہاں سے جا کر دوبارہ کچن میں بیٹھ چکی تھی، مگر ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے سامنے دیوار پر لٹکی ہوئی تصویر کو ضرور دیکھا تھا، جس میں عبداللہ اور اس کی بیوی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ عبداللہ کے ذہن میں بے ساختہ وہ الفاظ گونجے تھے جس میں وہ فقیر کہہ رہا تھا کہ تم اپنی جائیداد مدرسے کے بچوں کے نام کر دو،
خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو خدا تم سے ہر بیماری دور کر دے گا، تمہاری زندگی بخش دے گا، تم لمبی زندگی جیو گے اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرو گے۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے بچے اس قدر بگڑ چکے تھے اور اس کے زندہ ہوتے ہوئے اس کے مرنے کی باتیں کر رہے تھے، اسے کس قدر غلط الفاظ سے نواز رہے تھے، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ بیٹے اس کا چہرہ دیکھ کر اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، یہ سوچ کر اس نے آگے قدم بڑھانا چاہے۔ جب اس کا چھوٹا بیٹا کہنے لگا کہ نہ جانے وہ بڈھا کب یہاں پر آ رہا ہے، مجھے تو یہ سوچ سوچ کر ہی خوشی ہو رہی ہے کہ آتے ہی وہ ساری جائیداد ہمارے نام کر دے گا اور پھر ہم اس بڈھے کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ ارے بھائی، اس کینسر والی بیماری کو کون گھر رکھے، اٹھا کر پھینک آئیں گے کسی اولڈ ہاؤس میں اور پھر وہیں پر وہ اپنی زندگی کے آخری وقت گزارتا رہے گا اور ہم یہاں عیش کریں گے۔ عیش نہ کوئی روک ٹوک ہوگی۔ ارے دنیا کی خوش نصیب لوگ تو ہم ہی ہیں جن کے پاس حسن، دولت اور رتبہ مفت میں مل چکا ہے۔ بیٹوں کی بات سن کر عبداللہ غصہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ جا کر اپنے بیٹوں کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مارے، مگر یہ سوچ کر رک گیا کہ بیٹے جس قدر نشے میں دھت ہیں اور جو ان کی حالت ہے، وہ الٹا اس پر ہی ہاتھ اٹھا دیں گے، وہ تو موت سے پہلے ہی مر جائے گا، یہ صدمہ اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے الٹے قدموں واپس اس گھر سے نکلنا شروع کر دیا۔ بیگ اس کا باہر ہی پڑا تھا، اس نے وہ بیگ اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے ایک جانب کو چلنے لگا۔ اس کے تو قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب اس کے جسم میں مزید طاقت نہ رہی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر چکا تھا۔ آنکھ کھولی تو ایک مرتبہ پھر ہسپتال تھا۔ اس کا جگر کٹا تھا، کہنے لگا کہ کاش میری آنکھ قبر میں کھلتی، ہر سو اندھیرا ہوتا اور بس صرف میں ہی میں ہوتا، مگر نہ جانے ابھی مرنے سے پہلے اور کتنی اذیتیں دیکھنی تھیں۔ وہ بیٹھا تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ آپ کے کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، مگر عبداللہ نے فوراً منع کر دیا اور کہنے لگا کہ نہیں، مجھے لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے اور مجھے اب اپنا کوئی علاج نہیں کروانا، ایسی زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ڈاکٹروں سے خود کو دور کیا اور اپنا بیگ لے کر ایک مرتبہ پھر اسی راستے پر چل نکلا جہاں پر فقیر تھا۔ وہ فقیر وہیں پر بیٹھا جیسے اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ جب ہنستے کھیلتے شخص کے چہرے پر ویرانی اور پریشانی دیکھی تو اٹھ کر اس کے پاس چلایا، مگر اس مرتبہ عبداللہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ شرمندگی سے سر جھکا ایک جانب کو چلنے لگا۔ کچھ ہی دوری پر اس علاقے کا سب سے مشہور مدرسہ موجود تھا، جہاں پر نہ صرف بچوں کو پڑھایا جاتا تھا بلکہ کئی غریب اور مجبور بچے، یہاں تک کہ یتیم بچوں کی کفالت بھی کی جاتی تھی۔ وہ لوگ اسی مدرسے میں ہی رہا کرتے تھے اور وہیں پر دینی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ایک پرائمری اسکول بھی بنا ہوا تھا جہاں پر ان بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور لوگ حسب توفیق اپنی جیب سے نکال کر انہیں دے دیا کرتے تھے۔ عبداللہ جب وہاں پہنچے تو وہ وہاں اس مدرسے کے انچارج کے لیے غیر شناسا تھے۔ وہ ان سے سوال کرنے لگے کہ محترم، آپ کو یہاں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو عبداللہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ دراصل میں یہاں کے بچوں کے لیے کچھ امداد کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی پرورش بالکل اپنی اولاد کی طرح کروں، مگر انہیں کبھی ویسا نہ بننے دوں جیسے میری اولاد تھی۔ یہ سن کر وہ مولوی صاحب خوش ہوئے تھے، مگر ان کو عبداللہ کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھیں۔ کہنے لگے کہ آپ کو جو چاہیے حسب توفیق اس مدرسے کو دے دیں۔ اتنا سن کر عبداللہ نے اپنے پاس موجود جائیداد کے سارے کاغذات نکالے اور نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ کہنے لگے کہ میں یہ جائیداد ان بچوں کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں مدرسے کو اس علاقے کا سب سے بڑا مدرسہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اس پرائمری اسکول کو ایک بڑے اسکول اور کالج میں بھی تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، بچے اور بچوں کے لیے نہ صرف معیاری تعلیم بلکہ مستحق بچے بچیوں کی شادیوں تک کا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر تو انچارج حیرت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس قدر کروڑوں کی جائیداد دیکھ کر تو وہ عش عش کر اٹھے تھے۔ عبداللہ نے اپنا سب کچھ ان بچوں اور مدرسے کے نام کر دیا تھا، خود بھی وہ وہیں رہنے لگے۔ وہیں دوسری جانب اس کے بچوں نے اپنے والد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر جلدی ان تک بھی نوٹس پہنچ گیا کہ ان کے باپ نے انہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دیا ہے اور اپنا سب کچھ مدرسے کے بچوں کے نام کر دیا ہے۔ تو بچے تو بلبلا اٹھے تھے، جیب میں تو پھوٹی کوڑی نہیں تھی، یوں یہ بھی نہ پتہ چلا سکے کہ آخر ان کا باپ کہاں ہے۔ وہیں ان بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے عبداللہ کو 5 سے 6 ماہ گزر چکے تھے، مگر ابھی تک وہ صحت یاب تھا۔ ایک روز یوں ہی ہسپتال گیا اور جا کر اپنے ٹیسٹ کروانے لگا کہ نہ جانے کتنی مدت مزید باقی ہے، مگر جب اس کی ٹیسٹ رپورٹ سامنے آئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی کہ اس کا تو کینسر جڑ سے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ تو بالکل صحت یاب تھا
اور یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اسے تو یقین نہیں آیا تھا، روتے ہوئے وہیں سجدے میں گر گیا۔ اسے اس فقیر کی بات یاد آئی تھی۔ ارے اس فقیر کو کتنا یقین تھا اپنے رب پر، اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر اپنا رب پا لیا تھا، اس کے رب نے اسے زندگی لٹا دی تھی۔ کتنی دیر وہ روتا رہا، ایک سکون سا تھا جو اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو دوبارہ سعودیہ جا کر اپنا بزنس بحال کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہیں رہ کر اپنا کاروبار کو وسیع کیا اور ایسے غریب بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے انہیں دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی سکھاتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے لگا۔